اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں آج آپ لوگوں کو ایک نئی کتاب کا ایک لائن بائی لائن پڑھ کر سناؤں گا، جس کا نام قانون شریعت ہے اور جسے حضرت شمس الدین احمد رضوی جونپوری نے لکھا ہے۔ اس کی ایک لائن بائی لائن پڑھ کر سناؤں گا، جہاں پر آپ کو قانونی شریعت، جتنے بھی شریعت میں قانون آتے ہیں، کیا عقیدہ ہے، سارا کا سارا پتہ چلے گا۔ آج سے پہلا ایپیسوڈ ہے۔ آج سے آپ کو روز ایک ایپیسوڈ ملے گا اس کا پڑھنے کو۔ دیکھو وشے سوچی ہے، اس میں پہلا نمبر ہے عقائد کا بیان۔ ہم پہلے اسے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کروں گا کہ آپ کو لائن بائی لائن اچھے سے سمجھا سکوں، جو کسی دوسری ویڈیو کو آپ کو دیکھنے کی کوشش نہ کرنی پڑے۔ اچھے سے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ کیا عقیدہ ہوتا ہے ہمارا اللہ تعالیٰ پر، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عقیدے۔ عقیدہ: اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، ہر کمال و خوبی کا جمع ہے، کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک ہے، نہ برابر ہے، نہ اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ میں اپنی صفات کاملیات کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ صرف اسی کی ذات صفات کے لیے ہے، اس کے سوا جو کچھ پہلے نہ تھا۔ جب اس نے پیدا کیا تو ہوا بھی اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ رشتہ دار، سب سے بے نیاز ہے۔ وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کو حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، وہ اس کے چاہے ذرہ نہیں ہل سکتا، وہ ہر کھلی چھپی ہونی انہونی کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم کے باہر نہیں ہے۔ جہاں سارے عالم کی چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، سب اس کے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان و رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے وہ اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، مال و دولت اسی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے، جسے چاہے ایمان نصیب ہو، جسے چاہے کفر میں مبتلا ہو۔ وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے، مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا۔ اس کا ہر کام حکمت ہے۔ بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہیں۔ وہ اس لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے، نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہوں، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہے۔ لہٰذا وہ زمان و مکان، طرف و جہت، شکل و صورت، وزن، مقدار، زیادہ و نقصان، حلول و اتحاد، تولد و تناسل، حرکت و انتقال، تغیر، تبدل وغیرہ جملہ اوصاف و احوال جسم سے منحصر و بری ہے۔ قرآن و حدیث میں جو بعض ایسے الفاظ آئے ہیں، مثلاً ید، وجہ، رجل، ضحک وغیرہ، جن کا ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے، اس کے ظاہر معنی لینا گمراہی و بد مذہبی ہے۔ اس قسم کے الفاظ میں تبدیلی کی جاتی ہے، کیونکہ ان کا ظاہری مراد نہیں ہے کہ ان کے حق میں محال ہے۔
مثلاً یاد کی طویل قدرت سے اور وجہ کی جا سے اتباع کی غلط و توجہ سے کی جاتی ہے، لیکن بہتر و اسلم یہ ہے کہ بلا ضرورت طویل بھی نہ کی جائے، بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کو اللہ کے سپرد کرے کہ وہی جاننے والا۔ مراد ہمارا تو اللہ اور رسول کے قول پر ایمان ہے کہ استوا حق ہے، ید حق ہے، اور اس کا استوا مخلوق کا سا استوا نہیں، اس کا یاد مخلوق سا یاد نہیں، اس کا کلمہ دیکھنا سننا مخلوق سا نہیں۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نہ مخلوق نہ مقدور۔ عقیدہ ذات و صفات الہی کے علاوہ جتنی چیزیں سب حدیث یعنی پہلے میں تھیں پھر موجود ہوئیں، پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ عقیدہ صفات الہی کو مخلوق کہنا یا حدیث بتانا گمراہی و بددینی ہے۔ عقیدہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے یا عالم کے حدیث ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ عقیدہ جس طرح اللہ تعالیٰ عالم و عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح اعمال و افعال کا بھی وہ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے۔ عقیدہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، موجودہ یا معدوم، ممکن ہو یا محال، کلی ہو یا جزئی، سب کو ازل میں جانتا تھا اور سب جانتا ہے، ابد تک جانے گا۔ جسے چیزیں بدلتی ہیں لیکن ان کا علم نہیں بدلتا، دلوں کے خطروں اور وسوسوں کو اس کو خبر ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے پر ناراض۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے اور کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، محال تحت قدرت نہیں۔ محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے۔ عقیدہ خیر و شر، شکر و ایمان، طاعت و عصیان اللہ کی ہی تقدیر و تخلیق سے ہے۔ عقیدہ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، فرشتے وغیرہ وسیلہ اور راستہ۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے جسم کچھ واجب نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمے کچھ واجب نہیں ہے، نہ ثواب دینا، نہ عذاب کرنا، نہ وہ کرنا جو بندے کے حق میں مفید ہو، اس لیے کہ وہ مالک اعلیٰ اطلاق ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے ثواب دے، جو فضل عذاب کرے تو عدل۔ ہاں، اسی کی یہ مہربانی ہے کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے۔ ضرور مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرمایا یا کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، اور اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں، اس لیے عذاب و ثواب ضرور ہوگا۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ عالم سے بے پرواہ، اس کا کوئی نفع نقصان نہیں نہ کوئی پہنچا سکتا ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ و غرض نہیں ہے۔ دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ اور نہ پیدا کرنے میں کوئی نقصان۔ اپنا فضل و عدل، قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ایک چیز کو دوسرے چیز کا سبب ٹھہرائے، آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنائے، آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے بنایا۔ اگر وہ چاہے تو آگ سردی اور پانی گرمی دے، اور آنکھیں سنیں اور کان دیکھیں۔ عقیدہ اللہ خدا کے لیے ہر عیب، نقص
محال ہے، جسے جھوٹ، جہل، بھول، ظلم، بے حیائی وغیرہ تمام برائی خدا کے لیے محال ہے، اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا لیکن بولتا نہیں تو گویا وہ یہ جانتا نہیں کہ خدا عیبی تو ہے لیکن اپنا عیب چھپائے رہتا ہے۔ پھر ایک جھوٹ پر ہی کیا ختم، سب برائیوں کا ہی یہی حال ہو جائے گا کہ اس میں تو لیکن کرتا ہے، لیکن جسے ظلم، چوری، زنا، تبدل و تناسل وغیرہ عیوبی کثیرہ عدیدہ خدا کے لیے کسی نقص و عیب کو ممکن جاننا خدا کی عیبی ماننا ہے، بلکہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو بچائے۔ آج کے لیے اللہ تعالیٰ پر کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ہم نے دیکھا اللہ ہر برائی، ہر عیب سے پرے ہے، جھوٹ سے۔ انشاءاللہ کل دوسرا اس کا ایپیسوڈ، آگے کا کتاب کا بھاگ تقدیر، اگلے نئے ایپیسوڈ میں تقدیر کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ کیا اللہ نے تقدیر بنائی ہے۔